ہر بندہ جانتا ہے ختم نبوت کا مطلب ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ سب سے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی کسی معنی میں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں آ سکتا. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا آسمانوں سے، وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. وہ جب زمین پر آئیں گے تو کلمہ کون سا پڑھائیں گے؟ میرے نبی کا کلمہ، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے. وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے. یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم. اور ختم نبوت کی عقیدے کی اہمیت کیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور نے 74 جنگیں لڑیں. کتنی؟ چھوٹی بڑی تمام ملا کر 74 جنگیں لڑی میرے آقا نے. غزوات ہوئے. ان 74 جنگوں میں جو ٹوٹل صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 259. اور حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ لڑی گئی نا مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اس ایک جنگ کے اندر یعنی ختم نبوت کے مسئلے پر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ اور قاری تھے. 700 حفاظ. اور ان میں سے 14 صحابہ ایسے تھے جو بدری صحابہ تھے، یعنی میدان بدر میں وہ جنگ کر چکے تھے، جہاد کر چکے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قانون بنایا تھا پہلے کہ جو بدری صحابی ہیں وہ آئندہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا چاہے بدری ہوں یا غیر بدری وہ سب حضور کی ختم نبوت کے لیے شامل ہوں. تو 14 بدری صحابہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. یہاں پر ایک اور بات کروں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، ان کے دور میں بھی نا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا. آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس جھوٹے بدبخت سے جا کر اگر صرف یہ پوچھے کہ بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ سوال پوچھنے والا خود کافر ہو جائے گا. کہ اس کے دل میں شک پیدا ہوا اپنے نبی کے بارے میں. ذرہ برابر بھی شک کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں شک کرے. جو صرف یہ جا کر پوچھے نا بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. تو بتائیے ختم نبوت کا مسئلہ حساس ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا حساس مسئلہ ہے. اب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس کے جناب ماننے والے بھی جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. تو پاکستان کے اندر سن 1974 کے اندر ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا قانونی طور پر. آئین کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے. اب جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں نا غور سے سنیے گا. قادیانی کافر ہے، مسلمان ہے؟ بلند آواز سے کہیں قادیانی مسلمان ہے؟ نہیں ہے. اب سنیں، جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے. وہ اپنی جو مسلمان جس طرح اذان دیتے ہیں وہ اس طرح اذان نہیں دے سکتے. وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنا جب ہیں کافر، ان کا مسلمانوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قانون کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا ہے اور اس فیصلے کے اندر اس نے لکھا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ 4 دیواری کے اندر یہ اپنے مذہب کے پرچار کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اقلیت کے حقوق، مثلا عیسائیوں کے حقوق ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے. عیسائی اپنے جناب چرچ کے اندر جس طرح مرضی عبادت کریں، ہمیں کیا اختلاف ہے. ہندوؤں کے حقوق، ہندو اقلیت ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ میں اس مندر کے اندر جس طرح مرضی عبادت کریں، ہمیں ان سے کوئی درد اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں قادیانیوں سے کیوں تکلیف ہے؟ وہ بھی تو کافر اقلیت ہے نا، ان سے ہمیں کیوں تکلیف ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں. وہ جناب والا اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں. وہ اسی طرح اذان دیتے ہیں. اس لیے ہمیں تکلیف ہے کہ اگر نماز ان کا شعار ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہم کون ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ فیصلہ قانون کے بھی خلاف، یہ فیصلہ اسلام کے بھی خلاف، یہ شریعت کے خلاف اور قادیانیوں کے حق میں ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قادیانیوں کا اتنا ہی درد ہے، اگر آپ کو قادیانیوں کے بارے میں اتنا ہی تکلیف ہے، تو پہلے ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر پہلے ان کی عبادات کا تعین تو کرو نا. ان کی عبادت ہے کیا؟
ان کے مذہب کا تعین تو کرو نا کہ ان کا مذہب ہے کیا، پھر ان کا الگ سے مذہب تحریر کیا جائے، اس کے بعد وہ اقلیت قرار پائیں گے۔ کہ قادیانیوں کا یہ کام کرنا شرعی طور پر، قانونی طور پر جرم ہے، اور جب جرم ہے تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 4 دیواری کے اندر وہ یہ کریں تو پھر درست ہے۔ اس کو میں ایک سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، چوری کرنا قانون جرم ہے کہ نہیں ہے؟ جرم ہے نا۔ اور کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر رہ کر چوری کرے تو پھر جرم نہیں ہے؟ زنا کرنا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ زنا کرنا قانونی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی جرم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 4 دیواری کے اندر رہ کر زنا کر تو پھر وہ جرم نہیں ہے۔ شراب پینا جرم ہے تو پھر 4 دیواری کے اندر شراب پیے یا باہر شراب پیے وہ ہر طرح سے جرم ہے۔ جب قادیانیوں کے یہ جو کام بیان ہوئے یہ جرم ہے تو پھر چاہے 4 دیواری کے اندر کریں یا باہر کریں وہ جرم ہی شمار ہوں گے، وہ ان کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم قادیانیوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو ہم ہر طرح سے آزاد ہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم ہم اپنے نبی کی حرمت، اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کی بازی بھی لگا سکتے ہیں، ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ قادیانیوں کو اس طرح کی کھلی چھٹی ہرگز نہیں دی جائے گی، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے ہمیں اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم تو ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔